بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ کرام بیٹھے تھے، یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی بار بیان کر دی ہے اگرچہ، لیکن جب اس حدیث کا موضوع آتا ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر ہی دیتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث تقریباً 5 اور 6 11 اور 1 12 تقریباً 20-22 جگہ یہ حدیث میں نے کتب ستہ میں پڑھی ہے، اور یہ حدیث وہی حدیث ہے جو میں نے روزے کی فرضیت میں، نماز کی فرضیت میں، اور یعنی ان 2 چیزوں میں تو میں نے ڈال ہی دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کو حج کی فرضیت میں بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ یہی حدیث آپ کو ملے گی زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، نہیں عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ہم نے دیکھا ایک صاحب تشریف لائے، بالکل بال سیاہ اور چہرہ روشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان اور اسلام کی دونوں کی باتیں بتلائیں، اور پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو احسان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، اور چوتھا سوال انہوں نے کیا تھا قیامت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بھی 1-2 پیشن گوئی ان کے سامنے پیش کر دی تھی۔ بہرحال اس میں سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں۔ البتہ چھوٹی کتابوں کے اندر ایک چھوٹا سا وہ لکھا ہوا ملتا ہے ہم کو، جس کو ایمان مفصل کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے اندر کیونکہ 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، سب سے پہلے ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر،
اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ لیکن جہاں یہ ساتویں چیز ذکر نہیں ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر جن روایات میں نہیں ملتا، اس میں جو قیامت کا دن ہے وہی وہ دن اس کے اندر مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اسی کے اندر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 6 یا 7 چیزیں حضرت جبرائیل کو بتائیں، جن میں سے ایک تقدیر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور تقدیر وہ چیز ہے عزیز دوستو کہ جس کی قسمت میں جو چیز لکھی جا چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ نہ اس کو وہ مٹاتا ہے اور نہ اس کو وہ تبدیل کرتا ہے، بلکہ جو لکھا گیا وہ لکھا جا چکا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے ایمان میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ الفاظ وہ کہنا نہ چھوڑ دے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ عزیز دوستو، اس تمام تمہید سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے تقریباً 4 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر میں جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے بھی، یعنی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال قبل یہ تمام باتیں لکھ دی تھیں، جو انسان کر رہے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو انسان آگے آنے والے وقت میں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی اپنے علم کے جو ہے، یعنی اپنے علم کی وجہ سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے، اس کی وجہ سے ہر انسان کی تقدیر کو انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے، زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے، آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، اور یعنی 50,000 قبل تمام تقدیر جو ہے لکھ دی گئی تھی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج بھی نہیں تھا، یہ چاند بھی نہیں تھا، یہ ستارے بھی نہیں تھے، اور جب زمین نہیں تھی تو پہاڑ بھی نہیں تھے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل واضح طور پر بتلا دی کہ اتنے دنوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ ایک حدیث میں وارد ہے، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کا نمبر جو میرے پاس تک آیا ہے وہ تھوڑا غلط ہے، اور اس کے نمبر کو میں اس لیے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس سے جب گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جہنمی ہوں گے، جو ابھی پیدا ہو چکے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو اس وقت موجود ہیں ان میں، اور جتنے لوگ ان میں سے جنتی ہیں، وہ تمام کی تمام فہرست وہ اس کتاب کے اندر ہے جو تم میرے داہنے ہاتھ میں دیکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے بارے میں،
ان میں سے جتنے لوگ جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے ان کے نام، ان کی فہرست وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے جو تم میرے بائیں ہاتھ میں دیکھتے ہو، یعنی الٹے ہاتھ میں دیکھتے ہو۔ اسی کے بالمقابل جو لوگ دنیا کے اندر نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ان کا جو نامہ اعمال ہے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے روز، اور وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھنا بھئی میرے نامہ اعمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو بد کرداری میں گزار دیا، برائیوں میں لگ کر، برائیوں میں ملوث ہو کر گزار دیا، عزیز دوستو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ہر ایک سے اپنے نامہ اعمال کو وہ آدمی چھپائے گا کہ کہیں اس کو دیکھ نہ لے، پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے کہ اس کے اندر کیا۔ کیوں کہ وہ جو داہنے ہاتھ والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاس ہو گیا، یعنی وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، اور جس کے ہاتھ میں الٹے میں بائیں ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے امتحان میں ناکام یعنی فیل ہو کر کے رہ گیا۔ اس لیے عزیز دوستو آج ہم بھی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کے حالات دیکھ لیجئے۔ جو بچے محنت کرتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رزلٹ کو، اپنا جو ان کا امتحان کا آخری صافی ٹکٹ ہے اس کو لوگوں کو، بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں اتنے نمبر لایا ہوں، اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے، بلکہ بعض بچے چھپ چھپ کر روتے ہیں، اور بعض کتنے بچوں نے ایسوں نے خودکشی کر لی ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو کامیابی اور ناکامی کے معیار کو سمجھیں، اور اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ جستجو کرتے رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 2 یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی ہر چیز، یعنی آدمی کی ہر چیز، ہر بات، وہ غریبی، مفلسی، فقیری، بادشاہی، مالداری، یہ تمام کی تمام تر چیزیں انسان کی تقدیر سے ہیں، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کی عقل مندی اور بے وقوفی بھی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے تابع ہیں۔ عزیز دوستو جب لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے اعمال، ہم عمل کیوں کریں، ہم کیوں نہ اپنی تقدیر پر یہی ایمان رکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ اگر تم جنتی ہو تو تمہارے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائیں گے، اور اگر تم جہنمی ہو تو پھر تمہارے لیے نیک کام کرنا مشکل، اور برائی کے کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو اپنی تقدیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قسمت کے بارے میں بھلائی طلب کرتے رہیں، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کو جو سنائی ہے یہ بھی مسلم شریف سے ہے، اور میں نے اس کا نمبر جان پوچھ کر آپ کے سامنے نہیں ڈالا ہے۔ عزیز دوستو تیسری حدیث بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جمع ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جھگڑ پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم تم وہی ہو نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا،
اتنی بڑی عظمت دی کہ فرشتوں سے تمہارے سامنے سجدہ کرایا، تمہارے اندر روح پھونکی، اور کئی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر بھی تم نے وہ کام کر لیا جس کی وجہ سے ہم بھی اور تم بھی دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو۔ تو عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تمہیں ان تمام باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے یہ تمام باتیں تورات میں پڑھی ہیں۔ میں یہ حدیث مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں نے تورات کے اندر پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تورات میری پیدائش سے کتنے دن پہلے لکھی گئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی تھی، اور اس تورات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، تم وہ ہو جن کو اللہ نے رسالت دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تختیاں یعنی تورات عطا فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، تم وہ ہو، اور پھر بھی تم اس بات کو بھول گئے کہ جو چیز، یعنی تم مجھ کو ایسی بات پر ملامت کرتے ہو کہ جو چیز میرے مقدر میں تھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میری پیدائش سے 40 سال پہلے یہ بات لکھی ہوئی تھی تو پھر اس میں میری کون سی غلطی ہے، میری کون سی خطا ہے اس کے اندر۔ عزیز دوستو، اسی کے ضمن میں ایک اور میں قرآن کریم کی آیت پیش کر دوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم وہ وقت بھی یاد کرو جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے بھی اس کا جواب دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ فرشتوں نے تو جواب یہ دیا تھا کہ تیری حمد و ثنا تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر تجھے انسان کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ سارے برائی کے کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بعض لوگ اس آیت کو مشورے کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا، میں جو بات بتلانے جا رہا ہوں اب اس کی طرف آ جائیے۔ جو کیا تھا وہ صرف اور صرف دنیا میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں سے بتا دیا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا کر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجوں گا۔ تو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل جو جنت میں آپ نے کھایا تھا، یہ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں ایک بات اور بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کئی 100 برس تک روتے رہے، روایات میں لکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں سکھائیں جو قرآن کریم کے پہلے پارے ہی کے اندر ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اسی سے آگے چل کر آپ جب دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو وہ کلمات سکھائے جن کے ذریعے سے ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کلمات بھی سکھائے، اور اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 6 یا 7 مقامات پر ذکر کیا ہے، 6 یا 7 مقامات پر۔
اور ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کلمات بھی بتلا دیے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیز دوستو، جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اکثر و بیشتر اسی دعا کو پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو دنیا کے اندر، یہ وہ استغفار ہے جو دنیا کے اندر سب سے پہلے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی استغفار موجود ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار موجود ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت موسیٰ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا استغفار قرآن کریم کے اندر موجود ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بھی بہت سارے استغفار ہیں۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوئی تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب جو وہ روایت لکھی ہے مستدرک الحاکم کے اندر، اور امام حاکم نے اگرچہ اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے عزیز دوستو، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو کامنٹ کیا ہے اس کو بالکل موضوع یعنی گھڑی ہوئی روایت قرار دیا ہے، اور یہاں تک بتلایا ہے کہ نہ تو یہ اصول محدثین پر صحیح بیٹھتی، اور نہ صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح آتی، اور نہ قرآن کریم کی کسی آیت کے مقابلے میں یہ صحیح بیٹھتی۔ اور بالفرض اگر اس روایت کے مطابق ہی ہم مان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اسی روایت کے مطابق، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5، 6 یا 7 جگہ جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے آپ کی توبہ کا، پھر ایک مقام پر بھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کی تھی؟ عزیز دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ یہ روایت موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس کا اتنا وزن نہیں کہ جو اسے سنن اربعہ بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے۔ صرف جو ہے ایک ہی کتاب کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس میں ایک الفاظ اور بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آدم، اگر ہم محمد رسول اللہ کو پیدا نہ کرتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں، اور اس سے یہ استدلال جو لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، حالانکہ اس کے بالکل برعکس قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں پرکھیں کہ کون نیک کام کر کے آتا ہے اور کون برائی کے کام کر کے آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے عزیز دوستو۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی اور آخری حدیث بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کی جو راوی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری بچے کے جنازے میں تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی موت ہے اس کی کہ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں، اور یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب جو معصوم بچے جو دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں وہ ایمان والوں کے ہوں یا غیر ایمان والوں کے ہوں۔ ایمان والوں کے تو اس لیے کہ ان پر کوئی اسلامی قوانین ہی نہیں آیا تھا، اور غیر ایمان والوں کے اس لیے بھی بتاتے ہیں کہ ان پر جو ہے اسلامی کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ جوان ہو جاتے اسلام کی بات ان تک پہنچتی، اگر وہ قبول کر لیتے تو کامیاب ہوتے اور نہ کرتے تو ناکام ہوتے، لیکن جب کوئی بات ان تک پہنچی ہی نہیں تو پھر وہ کیا کرتے؟ اس لیے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ عائشہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو جنتی اور بے شمار لوگوں کو جہنمی قرار دیا ہے، اور چاہے وہ چھوٹے بچپنے میں چلے جائیں یا وہ جو ہے بڑے ہو کر، جوان ہو کر یا بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو جنتی ہوتا ہے وہ جہنمی والے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے اور اس کے درمیان میں ایک ہاتھ ایک بالشت یا اس سے کم و بیش جب فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی قسمت میں جو لکھی ہوئی جنت ہے فوراً وہ چیز اس پر جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت والوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو جہنمی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان میں ایک بالشت یا اس سے بھی کم و بیش کا جب فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی لکھی ہوئی قسمت غالب آ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اچانک جو ہے جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنمیوں کے ساتھ وہ اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور حدیث ہے عزیز دوستو، وہ حضرت یعنی کہ انسان کی پیدائش سے جو ہے اس کا وہ ہے، اور اس کے جو راوی ہیں عزیز دوستو، اس کی راوی یعنی میں راوی کا جو ہے نام بھول گیا ہوں کسی وجہ سے، اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یاد آ گئی۔ تو اس کے راوی جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی پیدائش ان 3 مرحلوں میں نہ ہوئی ہو۔ وہ کیا ہیں؟ اور اس سے پہلے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ اس نے خبر دی جو سچوں کا سردار ہے، سچوں کا سچا ہے، یہ خبر اس نے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو نطفہ رحم کے اندر رہتا ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد میں وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور وہ بھی 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور 40 دن تک وہ اسی گوشت کے بوٹی کی طرح سے وہ 40 دن تک رہتا ہے۔ اس طریقے سے وہ تقریباً 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کی زندگی اور موت کے بارے میں، اس کا رزق اور اس کی نیک بختی اور اس کی جو ہے بدبختی کے بارے میں، اور اس کی عمر کے بارے میں۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اسی وقت جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اس سے بھی پہلے یہ 4 چیزیں اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی قسمت کے معاملے میں ڈرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مانگتے رہیں، اسی میں ہماری خیر اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ کیوں کہ اگر ہماری قسمت کے اندر جنت ہے تو عزیز دوستو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر جہنم ہے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ عقل سلیم دی ہے اور اس کے سامنے اچھے اور برے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اور ان دونوں راستوں پر جو نتائج آنے والے ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں۔ عزیز دوستو، اس لیے انسان کو اپنی محنت اور کوشش کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب میں آپ کو مثال دے دوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ کون کیا کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ البتہ میں آپ کو ایک دنیا میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھتا، اور کبھی اس نے کتاب کھول کر دیکھی نہیں، یہاں تک کہ امتحان آ گیا، تو عزیز دوستو اس کا استاد، اس کے ماں باپ
اس کے ملنے والے، اس کے یار دوست، اس کے رشتہ دار تمام کے تمام یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بالکل فیل ہو جائے گا اور اس کو کوئی پاس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسی بات کے اوپر اڑا رہے، جمع رہے، تو عزیز دوستو وہ پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ کوشش اور محنت کرے تو یقیناً وہ جو ہے پاس ہونے کی اس کی امیدیں ہیں، کیونکہ محنت جو ہے اپنی تقدیر تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے، اس لیے اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی مثال بن جائے گی، ایک بچہ جب یعنی فیل ہو گیا کسی کلاس میں تو باپ نے کہا بچے سے کہ بیٹا غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، قسمت میں فیل ہونا تھا، پھر سو ہو گیا۔ تو بچہ کہہ رہا تھا کہ ابا جان میں بہت خوش ہوں۔ وہ بھائی خوش کیوں ہے؟ کہ میں نے محنت ہی نہیں کی، کیونکہ قسمت میں تو فیل ہی ہونا تھا، اس لیے فیل ہو گیا۔ اگر میں محنت کر لیتا تو میری محنت بھی بیکار جاتی۔ اس کی مثال تو عزیز دوستو بالکل ایسی ملتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو محنت کو نہ چھوڑیں، کیونکہ محنت جو ہے انسان کی منزل تک، قسمت کی منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہرگز اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے آگے کی حدیث انشاءاللہ کسی وقت میں پھر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حالانکہ آپ یوں کہیں گے کہ ہر ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بات کرتا نہیں، لیکن کوئی سوال کرتا بھی نہیں اس سے آگے، تو میں کس سے کیا کہوں اب؟ عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، آؤ ہم سب مل کر کہ جتنی بات میں نے حق کہی ہیں، آپ نے سنی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلط بات زبان سے، جذبات میں میری سے نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر حق بات کو ہمیں سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔